مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنفق يا ابن آدم أنفق عليك أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی لائق عزت تعظیم و تکریم قابل قدر حاضرین، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیت مبارکہ، ذخیرہ احادیث میں سے 2 حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کی فرضیت کو اجاگر فرمایا ہے۔ ان آیات اور احادیث کی روشنی میں زکوٰۃ اور عشر کے متعلق چند معروضات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی شرح صدر کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ بات کرنے سننے ہم سب کو اللہ پاک عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائیں۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ، نمبر 5 حج بیت اللہ۔ ہم سارے کلمہ گو مسلمان ہیں الحمدللہ، نماز بھی الحمدللہ کچھ نہ کچھ مسلمان ادا کرتے ہیں۔ نماز کے متصل بعد حضور نے جس چیز کا ذکر فرمایا وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے متصل بعد جس چیز کا حضور نے ذکر فرمایا وہ صوم رمضان، ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ نماز اور روزے کے درمیان جس حکم کا ذکر ہے وہ زکوٰۃ۔ قرآن مجید میں 32 مقام پر صرف زکوٰۃ کا حکم اللہ نے نماز کے ساتھ ذکر فرمایا۔ الگ جو زکوٰۃ کا حکم ہے وہ اس کے علاوہ ہے، صرف 32 مقام پر زکوٰۃ کا حکم نماز کے ساتھ آیا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو قلعوں کے اندر محفوظ کرو۔ جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے اللہ پاک اس مال کی حفاظت فرماتے ہیں، جس کے بارے میں کہیں حضور نے فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، جس کی تفسیر علماء نے یہ فرمائی ہے جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنے والا اس پل کے اوپر چمکتا ہوا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ جس بندے نے زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ اس پل صراط کے اوپر کٹتا ہوا جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم۔ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ کے سونے کے پاتر جہنم میں گرم کر کے
اس کی پیشانی کو، اس کے پہلو کو داغا جائے گا، چیخے گا، پکارے گا، کہا جائے گا یہ ہے وہ تیرا مال جس کو تو جمع کر کے رکھتا تھا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ یہ مال کو جمع کر کر کے رکھنے والے، غریبوں کا حق دبانے والے ایسی آگ کے اندر داخل ہوں گے جو آگ سیدھا ڈائریکٹ ان کے دل پر اثر کرے گی۔ دل کے اندر مال کی محبت ہوتی ہے تو دل پر کرنٹ جیسے لگتا ہے، بظاہر کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بجلی کا اثر سیدھا دل پر ہوتا ہے، اس آگ کا اثر بھی دل پر ہوگا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جو آدمی زکوٰۃ ادا نہ کرے قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں ایک ایدہا ان کے اوپر مسلط کیا جائے گا، بڑا زہریلا ہوگا، بار بار اس کو ڈسے گا، وہ کہے گا یہ کون سا عذاب ہے؟ کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہ کی۔ یہ سارے احکامات زکوٰۃ کے متعلق ہیں۔ یہ اتنا اہم ترین فریضہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پر ملال ہوا، لوگ کلمہ پڑھتے تھے، نماز ادا کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج اقرار کرتے تھے۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ وصول کرنا پاک پیغمبر کا حق تھا، حضور کا انتقال پر ملال ہو گیا، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ استقامت کا پیکر اونٹنی پہ سوار ہوا، خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ سب نے کہا تھا ابو بکر کچھ نرمی کریں، چلو نماز تو پڑھ رہے ہیں، چلو کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، چلو حج کا اقرار کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ کی بھی بات میں بات کر لی جائے گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے نیام سے تلوار نکال کے جرت مندی سے کہا تھا، عمرا اجبار فی الجاہلیت و خبار فی الاسلام، جاہلیت میں تو بڑا دلیر شمار ہوتا تھا، اسلام میں کمزور پڑ گیا، اینقص الدین وتم الدین وانا حی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین کم ہو اور جبکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو چکا تھا اور میں زندہ رہوں، صدیق اکبر زندہ ہو اور دین میں کمی آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا، تم سارے ایک طرف ہو جاؤ۔ ایک رسی زکوٰۃ کی جو آدمی پیغمبر کے زمانے میں دیا کرتا تھا، اگر وہ ایک رسی بھی نہیں دے گا تو میں ابو بکر اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ سب نے کہا تھا صدیق تیرے اس خطبے سے ہمارا شرع صدر ہو گیا، اور ان خطبے اور جہاد میں قتال ہوا، کئی مرتدین کو اس کے اندر قلعہ خامہ کیا گیا، گردنیں اتاری گئی، تب جا کے یہ زکوٰۃ کا فریضہ زندہ ہوا تھا۔ جس کے لیے خون ریزی کی گئی ہو، صدیق نے تلوار کھڑی کر دی ہو، جس کے لیے جہاد کیا گیا ہو، امت آج اس فریضے کو پس پش ڈال چکی ہے۔ ضرورت ہے کہ صحابہ کرام جیسے شعبان کے اندر زکوٰۃ نکالا کرتے تھے، امت کو زکوٰۃ کے بارے میں بتایا جائے۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، 1 روپیہ زکوٰۃ کا آپ کے مال کے اندر شامل ہو گیا، یہ آپ کا مال برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ 1 عشر کا دانہ آپ کے مال میں مکس ہو گیا، سارے مال کو برباد کرنے کے لیے 1 دانہ کافی ہے۔ 2 مطلب ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ نے اندازے سے زکوٰۃ دی، 1 روپیہ آپ نے کم دیا، 1 روپیہ جو کم دیا ہے وہ سارے مال کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ خود صاحب زکوٰۃ ہیں لیکن جا کے آٹے کے تھیلے لے رہے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے لے رہے ہیں، حکومت زکوٰۃ کے راشن چلا رہی ہے وہ لے رہے ہیں، آپ نے وہ بھی غریب حق اپنے اندر، خود صاحب زکوٰۃ ہونے کے باوجود دوسروں سے زکوٰۃ لے رہے ہیں، یہ زکوٰۃ کا پیسہ، راشن، یہ آٹا آپ کے سارے مال کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں زکوٰۃ کے متعلق ارشاد فرمائی ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ آسان سا مسئلہ ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے۔ زکوٰۃ ہوتی ہے سونے پر، زکوٰۃ ہوتی ہے چاندی پر، زکوٰۃ ہوتی ہے نقد روپے پر، زکوٰۃ ہوتی ہے مال تجارت پر، زکوٰۃ ہوتی ہے مویشی جانوروں پر۔ یہ چیزیں ہم نے سمجھنی ہیں۔ سونا تھا یا اس وقت صرف چاندی تھی، اس وجہ سے کہا جاتا تھا 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی۔ اس وقت یہ نقد روپیہ نہیں تھا، لوگ چاندی کے سکے درہم لے کے چلتے تھے، سکے سونے کے لے کر چلتے تھے، اونٹوں کے اوپر لاد کے چلتے تھے۔ پھر زمانہ آیا ڈکیتیوں کا، وارداتوں کا،
پھر لٹیروں کا لوگ سونا لوٹ لیتے تھے، چاندی لوٹ لیتے تھے۔ پھر بینک کا نظام قائم ہوا کہ بینک کے اندر سونا جمع کیا جائے، چاندی بینک کے اندر جمع کی جائے اور اس کے بدلے میں رسید حاصل کی جائے۔ اس رسید کو ہم کہتے ہیں کرنسی، جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ بینک دولت حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ 50 روپے کا سونا ہے، 50 روپیہ بینک کو دیں گے تو 50 کا سونا دینے کا پابند ہے۔ 100 روپیہ ہمارے پاس ہے، بینک 100 روپے کا چاندی دینے کا ہمارا پابند ہے۔ معیشت کا ایک قانون ہے، ملک اتنا روپیہ چھاپ سکتا ہے جتنا اس کے خزانے کے اندر سونا ہو، جتنا اس کے خزانے کے اندر چاندی ہو۔ یہ کرنسی ڈی ویلیو تب ہوتی ہے جب ملک کرنسی زیادہ چھاپتا ہے، سونا چاندی اس کے پاس کم ہوتا ہے، پھر یہ کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے اور روپیے کی قیمت گر جاتی ہے، روپیے کی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ اگر سونے چاندی کے مطابق چھاپتی تو یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ یہ جو ہمارے پاس پیسے ہیں یہ اصل میں اس سونے چاندی کی رسیدیں ہیں، گویا یہ بھی ہمارے پاس سونا چاندی ہے، اس وجہ سے نقد روپے کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد مال تجارت ہے، مال تجارت کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اب آپ کو میں لمبی بات نہ سمجھاؤں، چونکہ اب مکس ہو گئی ہیں کرنسیاں، چاندی، سونا، مال تجارت۔ اب آسان سا مسئلہ ہے، 52.5 تولے چاندی کسی کے پاس ہو، یا 52.5 تولے چاندی اور سونا کسی کے پاس کٹھے ہو، یا 52.5 تولے چاندی، سونے، مال تجارت اور کرنسی جمع کر کے قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتی ہو، اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ یہ زکوٰۃ کا نصاب رکھتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور یہ جو شمار کیے جاتے ہیں چیزیں، یہ وہ ہوتی ہیں جو ضرورت سے زائد چیزیں ہوں ان کو گنا جاتا ہے مال تجارت کے اندر۔ میں اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ تو بھائیو، سونا چاہے عورت نے پہنا ہو یا چاہے اپنی صندوق کے اندر رکھا ہو، 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے، زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ چاندی چاہے پہنی ہو یا چاندی اس نے صندوق کے اندر رکھی ہو، استعمال غیر استعمال یہ کوئی فرق نہیں ہوتا، 52.5 تولے کے برابر ہے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور اس کا بینک بیلنس 52.5 تولے چاندی، یعنی اگر 2200 روپے چاندی تولہ ہو گئی ہے، اب یہ 1,14,15,000 روپے کی مالیت جس کے اوپر ہے، اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ مال تجارت کسی کے پاس 1,14,15,000 روپے جتنا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ اور عشر میں فرق یہ ہوتا ہے، زکوٰۃ پورے سال کے بعد فرض ہوتی ہے اور عشر ہر فصل کے اوپر دینا پڑتا ہے۔ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے 2.5%، یعنی 40 روپے کے پیچھے 1 روپیہ، 80 روپے کے پیچھے 2 روپے اور 100 روپے کے پیچھے 2.5 روپے، لاکھ روپے کی 2500 روپے زکوٰۃ ہے۔ سیدھا سیدھا حساب ہوتا ہے، یہ زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے۔ عشر دینا ہوتا ہے 20واں حصہ، 20 من کے پیچھے 1 من، 40 من کے پیچھے جو ہے وہ 2 من۔ یہ اس بندے کے اوپر ہے جو ہمارے لوگ ٹیوب ویل لگا رہے ہیں، نہری پانی ہے یا کنویں کا پانی ہے، کھاد خوراک دیتے ہیں۔ جو لوگ ہیں پچات کے، جن کی زمینیں بارانی ہیں اور وہ بالکل سیو پانی کے اوپر بارشیں ہوئی ہیں، اللہ نے رایا ان کا پکا دیا، بارشیں ہوئی ہیں پیاز تیار ہو گئے، بارشیں ہوئی ہیں گندم تیار ہو گئی، کوئی بار انہوں نے پانی نہیں لگایا، ان کے اوپر 10واں حصہ ہے۔ 10 من کے پیچھے 1 من اللہ کے نام پہ دینا، اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ اگر 1 سال کے اندر 4 فصلیں اٹھائی ہیں، 4 مہینے بعد ان کی فصل تیار ہوئی ہے، جیسے سبزیاں تیار ہو رہتی ہیں، 4 مرتبہ عشر دینا پڑتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے پورا سال کا گزرنا شرط ہوتا ہے، پورے سال کے بعد زکوٰۃ ہوا کرتی ہے۔ عزیزو، زکوٰۃ کے لیے آپ اپنا حساب بالکل آسانی سے کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ بھی بڑے گھاٹے کے اندر ہیں جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہ اتنا اہم ترین فریضہ ہے۔ اگر زکوٰۃ کا منکر ہے تو وہ بالاتفاق کافر ہے، کوئی اس کے اندر گنجائش نہیں، کوئی فتویٰ نہیں، کوئی اس کے اندر اور راستہ نہیں۔ زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، زکوٰۃ کا نہ دینے والا فاسق فاجر ہے۔ زکوٰۃ دینے کے اندر سب سے مین جو مسئلہ ہے، موجودہ قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اس سال آپ نے سگریٹ خریدی تھی 10 لاکھ کی، ڈبل قیمت ہوئی، اب ہو گئی ہے 20 لاکھ کی، زکوٰۃ آپ کو 20 لاکھ کی دینی پڑے گی۔ جتنا آپ کے سٹاکر بیٹھے ہیں، مال تجارت والے، کریانے والے، جتنا لوگ بیٹھے ہیں، جن کے جتنا اللہ تعالیٰ نے نفع نصیب فرمائے ہیں، وہ آج کا ریٹ لگا کے سارے سٹاک کو ہول سیل، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ پرچون ریٹ، ایک ٹھیلا ہے آپ کھول کے بیچتے ہیں 50,000 روپے کا بکتا ہے،
اگر آپ اس کو کٹھا بیچتے ہیں 45,000 روپے کا مثال یا 5,000 کا بکتا ہے، یا آپ اس کو کٹھا ہول سیل پہ بیچتے ہیں 4500 روپے کا وہ بکتا ہے، تو زکوٰۃ دیتے ہوئے 4500 روپے کا ہول سیل کا آپ نے ریٹ لگانا ہے۔ ریٹ لگانے ساری کیلکولیٹ کر لیں گے دکان، پھر اس کے بعد جتنے آپ نے لوگوں سے وصولیاں کرنی ہیں، وصولی ہو نہ ہو، سارے قرضے اس کے اندر جمع کرنے ہیں۔ جمع کرنے کے بعد جو آپ نے وپاریوں کے پیسے دینے ہیں وہ سارے قرضے آپ نے نفی کرنے ہیں، اور نفی کرنے کے بعد وہ پیسے آپ نے جو ٹوٹل قیمت آئے گی مال تجارت اس پر آپ نے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ آسان سا مسئلہ ہے، اور یہ صرف مال تجارت کریانہ نہیں ہوتا، کپڑے کی دکان نہیں ہوتی، ہر وہ چیز جو آپ نے بیچنے کی غرض سے خریدی ہو، چاہے وہ آپ گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں، چاہے آپ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، جو پلاٹ آپ نے خریدا تھا کہ اس کو بیچوں گا، اس پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ جو گاڑی آپ نے خریدی تھی کہ اس کو بیچوں گا اس نیت سے خریدی تھی، اس گاڑی کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ جو چیزیں آپ نے بیچنے کی غرض سے خریدی ہوں گی ان ساری چیزوں کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ آپ نے جو پلاٹ خریدا ہے، یار بچے بڑے ہو رہے ہیں، کل کو ان کا مکان بنا دوں گا، مکان کی نیت ہوگی تو اس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اگر آپ کی مکس نیت تھی، کل کو دیکھا جائے گا، ہو سکتا ہے بیچ دیں، ہو سکتا ہے گھر بنائیں، ہو سکتا ہے گھر بنا کے کرائے پر دے دیں، پھر اس پلاٹ کو آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی، اس کو مال تجارت میں شمار نہیں کرنا۔ خالص اگر آپ نے بیچنے کی غرض سے وہ پلاٹ خریدا تو اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو یہ ساری چیزیں مال تجارت ہوتی ہیں، لیکن جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپ نے اس میں شمار نہیں کرنی۔ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے گاڑی ہے، کریانے والے ہوتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں رکھتے ہیں، یہ آپ کی استعمال کی چیز ہے، اس گاڑی کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ آپ نے ہیوی بیگ رکھی ہوئی ہے، 2.5 لاکھ روپے کے موٹر سائیکل ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ آپ کو اللہ نے گھر دیا ہے، 50 لاکھ روپے کا آپ نے گھر بنایا ہوا ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ آپ نے جو ہے وہ اور ضرورت کے کوئی بندوق رکھی ہے، پشتہ رکھی ہے، بھی اس جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہو، حفاظت کے سامان ہوتے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ آپ کے جو اوزار ہیں، درخان کے اپنے اوزار ہیں، بجلی والوں کے اپنے اوزار ہیں، کام کرنے کے جو اوزار ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ جتنا بھی فیکٹریاں ہیں، فیکٹریوں کو زکوٰۃ دینے کا آسان طریقہ ہے، جو مال خام پڑا ہوا ہے لے کے آئے ہیں، بھی اس کا ہم نے دھاگا بنانا ہے، روئی لے کے آئے ہیں، کچھ دھاگا ہے جو درمیان میں بن رہا ہے، کچھ گٹھے ہیں جو کپڑا تیار ہو چکا ہے، مال خام پر بھی زکوٰۃ ہے، جو سامان تیار ہو رہا ہے اس کو بھی زکوٰۃ دینی ہے، جو کپڑا تیار ہے اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے، جو مشینری کروڑ روپے کی لگا رکھی ہے، جو فیکٹری لگا رکھی ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوا کرتی ہے۔ منجمد جو اثاثے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں، جو خام مال ہے تجارت کی غرض سے خریدتے ہیں بیچتے ہیں ان پر زکوٰۃ ہوتا ہے، جو شیئر خریدے جاتے ہیں ان شیئر پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ بہرحال آگے تو آپ کا اتنی ہے نہیں معاملات لین دین، اتنا آپ سمجھ لیں عشر والے اللہ نے کہا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کھیتی زمین سے نکلے، جس دن آپ کا اناج بہر آئے، اللہ کا حق ادا کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو کچھ زمین سے نکلے اللہ کا حق ادا کرو۔ زمین سے جو بھی آپ کی فصل آپ کو دے گی، آپ اس فصل کے اوپر 20واں حصہ، اگر وہ برانی بارش زمین نہیں ہے، اللہ کا حق ادا کریں گے۔ زکوٰۃ والے 40واں روپیہ اللہ کے نام پہ زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ زکوٰۃ کے مصارف اللہ نے بیان فرمائے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ آپ دیکھ لیں فقراء اور مساکین یہ ایک ہی قسم کے لوگ ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، ایک زیادہ غریب ہوتا ہے ایک کم غریب ہوتا ہے۔ یوں دیکھ لینا ضرورت سے زائد اس کے پاس اتنا سامان نہ ہو جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہو، ضرورت کی سواری، ضرورت کا اس کے پاس مکان، ضرورت کے ہتھیار، ضرورت کی چیزیں، کپڑا پہننا، برتن، صندوقیں، یہ ساری اس کی ضرورت کی ہیں۔ اس کے علاوہ ہے تو بیوہ لیکن اس نے ڈش لگا رکھا ہے، بڑا LCD لگا رکھا ہے، تو اس کی قیمت لگائیں تو وہ 2 لاکھ روپے کے 1.5 لاکھ روپے کے ہیں، یہ ضرورت سے زائد ہیں۔ اس بیوہ کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے جب تک یہ ڈش یہ ٹی وی بیچ کر اس کو کھا نہ لے، اس وقت تک یہ یتیم ہے یا بیوہ ہے، زکوٰۃ لے نہیں سکتی ہے۔ ہاں اس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، دوسری چیزیں ہیں، سواری ہے، موٹر سائیکل ہے، گھر میں اور چیزیں استعمال کی ہیں، تب بھی آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے کم کسی کے پاس ہے، فقراء کو دیں، مساکین کو دیں، وابن السبیل کو دیں، مسافر کو دیں،
اور جناب مدارس کے طلباء ہوتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، رشتہ داروں کو ترجیح دی جائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ادا کر، ایک صحابی کو فرمایا زکوٰۃ سے تیرا مال پاک ہوگا، رشتہ داروں میں تیری صلہ رحمی پیدا ہوگی۔ رشتہ داروں میں سے کون سے رشتے ہیں؟ میں نے آپ کو کئی مرتبہ گنوا دیے۔ آپ اپنی بیوی کو چاہے کتنا غریب ہو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، بیوی اپنے خاوند کو چاہے جتنا غریب ہو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ آپ اولاد کی اولاد، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، نیچے تک جتنا آپ سے پیدا ہوئے ہیں بچے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، عشر نہیں دے سکتے۔ جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کا ابا، آپ کی اماں، آپ کا دادا پردادا، نانی پڑنانی، نانا پڑنانا، یہ اوپر تک ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جو سید ہوتے ہیں آل علی کی اولاد، آل عقیل، یہ جو آل حارث ہیں، حضرت عباس کی اولاد ہیں، ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ باقی جتنا آپ کے عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے۔ مامے کو دیں غریب ہے تو، مامی کو دیں غریب ہے، بھائی ہے غریب ہے، بہن ہے غریب ہے، پھوپھی ہے غریب ہے، خالو ہے غریب ہے، خالہ ہے غریب ہے، ان سارے رشتہ داروں کو آپ اپنی زکوٰۃ اور عشر ادا کر سکتے ہیں۔ عزیزو، آپ کہیں گے یہ اچانک موضوع کیسے چل پڑا؟ یہ موضوع اس بات کی ضرورت تھی کہ آج جس قحط سے عوام امت گزر رہی ہے، اللہ پاک کی حدیث سو کہتے ہیں حدیث قدسی، حضور نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے یا بنا آدم، او آدم کی اولاد، میری امت میری بدو پر خرچ کر، میں رب تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ جو آدمی دنیا پر خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت نصیب فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہی حالات ہیں، حضور تشریف لے کے آ رہے ہیں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کے پکنے کی خوشبو آئی، اللہ کے نبی نے دستک دی، ابو سعید خدری باہر تشریف لائے، فدا کا ابی و امی، اے میرے حبیب میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، کیسے آنا ہوا؟ حضور نے فرمایا ابو سعید خدری تیرے گھر سے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی، کہا حضور تشریف لائیے، حضور اندر تشریف لے کے گئے، دیکھا کہ بکری کا گوشت پک رہا تھا، سیدنا ابو سعید خدری عرض کرنے لگے میرے حبیب پیغمبر مجھے پتہ ہے آپ کو بکری کا گوشت پسند ہے، بکری کا گوشت پکا رہا ہوں، آپ تشریف فرما ہوں، گوشت پکنے والا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے، فرمایا ابو سعید خدری تیرے اڑوس پڑوس کون رہتا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی ایک میرا وہ ہمسایہ بھی ہے جس نے صبح مجھ سے پوچھا تھا ابو سعید خدری کیا پکا رہے ہو؟ میں نے کہا جی گوشت پکا رہا ہوں۔ ایک فلانی بیوہ بھی ہے جس کے پاس اکثر گوشت نہیں پکا کرتا ہے، فلانے یتیم کا گھر بھی ہے، پورے محلے کا تعارف کروایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا پانی لے کر آؤ۔ اللہ کے نبی کے صحابی آئے، پانی لے کر، حضور نے وہ پانی اٹھایا، اس دیگچی کے اندر ڈالا، شورا بڑھ گیا، جب دیگچی نیچے اتاری تو اللہ کے حبیب نے فرمایا برتن لے کے آؤ۔ ایک ایک برتن میں پیغمبر وہ شورا اور بوٹیاں ڈال کے دے رہے تھے، فرماتے جاؤ جس نے گوشت پوچھا تھا سب سے پہلے اس کو دے کر آؤ، پھر اس کی بیوہ کو دے کر آؤ، پھر اس یتیم کو دے کر آؤ۔ پورے محلے کے اندر ایک ایک گھر کے اندر حضور نے گوشت تقسیم کروایا۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے گھروں میں دے چکے، فرمایا اب لاؤ میں اور آپ کھاتے ہیں۔ جب دیگچی دیکھی گئی اس کے اندر سوائے شورے کے کچھ نہ تھا، ایک بوٹی باقی نہ تھی۔ ابو سعید خدری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو سعید کیوں روتے ہو؟ کہا میرے حبیب پیغمبر یہ خوشی کے آنسو ہیں، آپ نے مجھے جہنم سے بچا لیا، اگر یہ بوٹیاں میں کھا لیتا، بیوائیں قیامت کے دن میرے گریبان پکڑتی تو میں کیا کرتا؟ اور عزیزو، مالدارو، تاجرو، یہ پیغمبر کا فرمان میرے آپ کے لیے تھا کہ آپ بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانا۔ مسلمان کی شان یہ ہے، یہ وہ قحط کا زمانہ ہے جب ہم اپنے منہ بند کر کے اپنے غرباء کی فکر کریں۔ میں نے اگلے دن بھی سنایا، ہماری ہمشیرہ کے پاس ایک بی بی آئی، آنکھیں سجی ہوئی تھی، زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی، ہونٹ خشک تھے اور عجیب سی کیفیت تھی، اس کے چہرے پر رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پہ خون نہیں تھا۔ میری ہمشیرہ نے پوچھ لیا بی بی تو روز آتی ہے، تیری یہ کیفیت نہیں ہوتی، کیا تو بخار ہے؟ کیا تو بیمار ہے؟ کیا تجھے کوئی پریشانی ہے؟ کہنے لگے بی بی اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، رات کو ہمارا آٹا نہیں تھا، ساری رات بھوکے پیٹ سوئی تو بھوک کی وجہ سے مجھے نیند نہ آئی، اس وجہ سے حالت خراب ہے۔ او مسلمانوں، ہمارے ہمسائے جب بھوکے سو جائیں کیا خیال ہے تیری گندم خیر عافیت سے پھر گھر کے اندر پہنچے گی؟ تیرا ہمسایہ جب بھوکے پیٹ سو جائے
کیا خیال ہے؟ پھر تیرے رزق میں برکت ہوگا، پھر جب تیرے گھر کے اندر بکرے پکیں، تیرا ہمسایہ بھوکا سویا ہو، کیا خیال ہے؟ تیرے رزق میں برکت آئے گی۔ اور عزیزو، پیغمبر کا شریعت کا مزاج ہے وہ یہی ہے، جب غریب کا ہاتھ اٹھتا ہے پھر اللہ برکتیں ڈالتا ہے۔ وہ بھی آئے تھے جنہوں نے کہا تھا ابا مر گیا، کسی غریب کو کچھ نہیں دینا، صبح صبح جاؤ فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین۔ اللہ نے ان قوموں کے ذکر فرمائے ہیں جو صبح صبح کھیتی کاٹنے جا رہے تھے، اللہ نے راتوں رات ان کی کھیتی کو ملیا میٹ کر دیا تھا، خس و خاشاک اور کانٹوں کے سوا کھیتی میں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ نے دنیا کو بتایا میں تمہیں مسکین کی دعاؤں کی برکت سے رزق عطا کرتا ہوں، خیال کرنا کسی مسکین کو محروم نہ کرنا، خیال کرنا کسی غریب کو محروم نہ کرنا، خیال کرنا زکوٰۃ کے اندر حساب کرنا، اندازے نہ کرنا۔ جب تم پوری زکوٰۃ دو گے، پورے عشر دو گے، کسی غریب کا چولہا جلے گا، اس کے ہاتھ اٹھیں گے، اللہ تیرے رزق میں برکت نصیب فرما چھوڑیں گے۔ یہ وہ وقت ہے کہ مسلمان اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو غریبوں کی دعائیں لیں، غریبوں کے گھر میں آٹے کا خیال کریں، راشن کا خیال کریں۔ رمضان میں کوئی بندہ اس بات سے روزہ نہ چھوڑے کہ میرے گھر راشن نہیں تھا۔ عزیزو، کتنا ہم بے حس ہیں، کتنے زلزلے آئے تب بھی ہم نہ سمجھے، سیلاب کے عذاب آئے ہم نہ سمجھے، کتنے جانور بیماری کے اندر اربوں کے نقصان ہوئے تب بھی ہم نہ سمجھے، قحط کی وجہ سے روہی کا روہی غیر آباد ہو گیا، جانور مر گئے پھر بھی ہم نہ سمجھے، کرونا کے اندر ہم اندر قید بند رہے، بھوک پیاس سے تڑپ کر کتنے عزیز و اقارب ہم نے کھو دیے، جنازے پڑھ دیے، پھر بھی ہم نہ سمجھے۔ پھر یہ قریب کے زلزلے آئے ہیں، کتنے پے در پے اللہ کے عذاب آ رہے ہیں، تب بھی ہم ابھی تک سمجھ نہیں رہے، ہم یہ سارا اتفاق سمجھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ اتفاق نہیں، میرے اللہ کے حکم سے، آرڈر سے ہر کام ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ ہل نہیں سکتا ہے جب تک اللہ کا حکم نہ آئے۔ ابھی یہ بارشیں بند رہی ہیں، اگر تم چاہتے ہو اس عذاب سے بچنا، کھیتیوں کو اگر تم گھر کے اندر فصلوں کو لانا چاہتے ہو، اناج سے سالم برکت والی روزی چاہتے ہو، پھر نیت کر لو اللہ برکت والی روزی نصیب فرما، انشاءاللہ پورا عشر ادا کریں گے۔ کرتے ارادہ انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ کریں، انشاءاللہ پورا عشر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ 20واں حصہ، ٹھیک ہے جی، 20واں حصہ عشر ہے، پورا حساب کرنا ہے، حساب کر کے غریب کا حق اپنے گھر لے کے نہیں آنا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا غریبوں تم لے کے آؤ، اللہ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، تم جا کے اپنا حق ادا کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، تم جا کے زکوٰۃ ادا کرو۔